تو ختنہ شدہ آئے. نبی جب دنیا میں آئے تو ختنہ شدہ. ادھر دیکھیے ہم لوگوں پر 5 وقت کی نماز فرض ہے اور نبی پر 6 وقت کی نماز فرض. ادھر دیکھو ہم لوگ کسی پانی میں تھوک دیں تو بیٹا پانی نہ پیے, بیوی پانی نہ پیے, بچے پانی نہ پیے, آپ پانی نہ پیے. اگر آپ آٹے میں تھوک دیں تو آپ کی بیوی روٹی نہ کھائے, آپ کا بیٹا روٹی نہ کھائے, آپ کا پڑوسی روٹی نہ کھائے, کوئی جس کو بھی خبر ہو وہ روٹی نہ کھائے. آپ پانی میں تھوک دے تو کوئی پانی نہ پیے, آپ آٹے میں تھوک دے تو کوئی آٹا نہ کھائے. لیکن مصطفیٰ کی شان دیکھو, مصطفیٰ کا کمال دیکھو, مصطفیٰ کا جلوہ دیکھو, ان کے نواب پاک کی برکتیں دیکھو. مصطفیٰ جس کنویں میں تھوک دے اس کنویں کا کھاری پانی بھی میٹھا ہو جائے اور صحابہ پینے کے لیے آپس میں لڑائی کرے. مصطفیٰ جس آٹے میں تھوک دے صحابہ کھانے کے لیے آپس میں لڑ پڑے. یہ ہے نبی کی شان. میری طرف دیکھو, آپ راستے سے گزرتے ہو تو آپ کو مکھیا سلام نہیں کرتا, بولو گاؤں کا سرپنچ سلام نہیں کرتا, بہت مالدار آدمی آپ کو جلدی سلام نہیں کرتا, بہت بڑا مولانا اگر ہے تو وہ بھی آپ کو آج کل سلام نہیں کرتا ہے. لیکن نبی کی شان دیکھو, مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مصطفیٰ جب جنگلوں سے گزرتے تو پیڑ پودے بھی مصطفیٰ کو سلام کرتے, جنگل کے جانور بھی مصطفیٰ کو سلام کرتے, یہاں تک کہ شہد کی مکھیاں بھی مصطفیٰ کو سلام کرتی. یہ ہے میرے نبی کی شان. کیا سمجھے گا بے ایمان؟ ارے زور سے بولو, کیا سمجھے گا؟ سمجھے گا وہی جو ہوگا مسلمان اور پڑھے گا حدیث و قرآن. اچھا ایک بات بتاؤ, پھولوں کے خوبصورت باغیچے میں, ارے بولو جہاں طرح طرح پھول ہو, اس باغیچے میں سور اگر چلا جائے تو کیا وہ گلاب ڈھونڈے گا؟ زور سے بولو, کیا بیلا, چمبیلی, زور سے بولو, کیا اور پھول ڈھونڈے گا؟ سور آ کر کہے گا ارے بھائی میں نے بڑا نام سنا تھا کہ پھولوں کا باغ ہے, طرح طرح کے پھول ہیں, لیکن گیا وہاں مجھ کو کوئی چیز نہیں ملی, جتنا نام سنا تھا کچھ نہیں ہے. تو آپ جواب دیں گے ابے سور, وہ تمہاری جگہ نہیں ہے, تمہاری جگہ تو کوڑا خانہ ہے, تمہاری جگہ تو لیٹرنگ خانہ ہے, تمہاری جگہ تو بیت الخلا ہے. پھولوں کی جگہ اس کے لیے ہے جو پھولوں کی خوشبو لے سکتا ہو, تمہاری جگہ وہ نہیں ہے. حضرات قرآن اور حدیث یہ پھولوں کا باغ ہے, باغ, اس کی خوشبو وہی پائے گا جو صاحب ایمان ہوگا, اس کی خوشبو وہی پائے گا جو, زور سے بولو, اللہ رسول کا وفادار ہوگا. بے ایمان اس کی خوشبو نہیں پا سکتا. اب آپ حدیث سنیے, بالکل ادب کے ساتھ بیٹھیے, اٹھک بیٹھک نہ کرے, تقریر کے دوران بالکل اپنا دماغ تر و تازہ رکھے. غلام ربانی نے جتنی چیزوں کا وعدہ کیا ہے حدیث و قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کرے گا. اجازت ہے تو میں آپ کو حدیث سناؤں, لیکن ایسے نہیں سناؤں گا. سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سنو, مشکان شریف جلد ثانی, باب فضائل سید المرسلین, صفحہ نمبر 515, صفحہ نمبر 515. عن ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ کیف علمت انک نبی حتی استيقنت فقال یا ابا ذر اتانی ملکان وانا ببعض بطحاء مکہ فوقع
أحدهما إلى الأرض وكان الآخر بين السماء والأرض فقال أحدهما لصاحبه أهو قال نعم قال فزنه برجل فوزنت به فوزنته ثم قال زنه بعشرة فوزنت بهم فرجحتهم ثم قال زنه بمئة فوزنت بهم فرجحتهم ثم قال زنه بألف فوزنت بهم فرجحتهم كأني أنظر إليهم ينتصرون علي من خفة الميزان قال فقال أحدهما لصاحبه لو وزنته بأمته لرجحها. زور سے بول دو سبحان اللہ. اور زور سے بولو سبحان اللہ. یہ بتاؤ آپ مائک میں کچھ نہ بولے, آپ نعرہ لگا سکتے ہیں تو بغیر مائک کے, سبحان اللہ بولیے تو بغیر مائک کے, اجازت ہے. جلدی بولو. آج مائک کی سیٹنگ تھوڑا سا کچھ کم ہے, سیٹنگ, اس لیے مولانا کی آواز تھوڑی سی بدلی ہے. میں نہیں بدلا ہوں, سیٹنگ بدلی ہے. زور سے بولو. غلام ربانی جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے جوان ہو رہا ہے. لوگ بوڑھے ہوتے ہیں لیکن میں جوان ہو رہا ہوں. میں نہیں بدلا. جب سیٹنگ بدل جاتی ہے تو میں بھی کبھی کبھی بدل جاتا ہوں. اجازت ہے؟ ہر زور سے بولو اجازت ہے. ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی, مشکات شریف صفحہ نمبر 515 پیج نمبر 515. غلط ثابت کرنے پر 5 لاکھ کا انعام. لیکن کسی کی نانی اماں نے دودھ نہیں پلائی ہے کہ غلط ثابت کر سکے. میں نے جو حدیث سنائی مطلب سنیے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ایک دفعہ میں نے سرکار سے عرض کیا, سرکار آپ کو کب معلوم ہوا, کیسے معلوم ہوا, کس حال میں معلوم ہوا کہ آپ نبوت کا اعلان کرنے والے ہیں, اب آپ پر قرآن اترنے والا ہے, اب آپ پر وحی شروع ہونے والی ہے, آپ کو کیسے پتا چلا؟ غور سے سنیے. کب پتا چلا؟ تو نبی نے کیا کہا سنیے. نبی نے ارشاد فرمایا, یا ابا ذر اتانی ملکان وانا ببعض بطحاء مکہ. نبی نے ارشاد فرمایا, اے ابو ذر, ایک دن میں مکے میں موجود تھا, میری بارگاہ میں 2 فرشتے تشریف لائے. ایک فرشتے زمین پر آئے, دوسرے فرشتے زمین و آسمان کے بیچ میں اڑنے لگے, ہوا میں پرواز کرنے لگے. جب اوپر والے کی نظر مجھ پر پڑی تو نیچے والے سے پوچھنے لگے, اہو بہوا, کیا یہی حضور ہے, کیا یہی اللہ کے محبوب ہے؟ تو نیچے والے نے جواب دیا, ہاں ہاں اترو, یہی اللہ کے محبوب ہے, یہی اللہ کے رسول ہے, جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں مل گئے ہیں. کیا کہا؟ جن کی ہمیں تلاش تھی. بچے کو بیٹھائیے. کیا کہا؟ جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں, زور سے بولو, وہ ہمیں. نبی فرماتے ہیں اوپر والے فرشتے نیچے آ گئے. زور سے بولو, اوپر والے فرشتے نیچے آنے کے بعد کچھ دیر میرے سامنے کھڑے رہے. کچھ دیر میرے سامنے, پھر میں نے کیا دیکھا, غائب ہو گئے. کیا ہو گئے؟ پہلے تو کھڑے رہے, پھر اس کے بعد میں نے دیکھا غائب ہو گئے. غائب ہونے کے بعد اچانک میں نے دیکھا دونوں فرشتے بہت بڑا ترازو لے کر آ رہے, بہت بڑا ترازو لے کر آ رہے. غور سے سنیے. نبی فرماتے ہیں دونوں فرشتے ترازو لے کر میرے قریب پہنچے, ترازو کو اوپر لٹکا دیا. ایک پلہ ادھر گرا, دوسرا پلہ ادھر گرا. دونوں فرشتوں نے مجھے گود میں اٹھایا, ترازو کے پلے میں رکھ دیا. ارشاد فرمایا, سرکار آپ بیٹھے رہے اور
منظر دیکھتے رہے. سرکار فرماتے ہیں میں ترازو کے پلے میں بیٹھ گیا اور میں دیکھنے لگا فرشتے کیا کرنے جا رہے ہیں. اچانک میں نے دیکھا ایک بہت بڑے نمازی کو پکڑ کر لائے, بہت بڑے عبادت گزار کو پکڑ کر لائے, ترازو کے دوسرے پلے میں رکھا, میرا وزن کیا, برابر کیا تو میرا پلہ بھاری ہو گیا. نبی فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے 10 بڑے بڑے عبادت گزار کو پکڑ کر لائے, سب کو ترازو کے پلے میں رکھا, میرا وزن کیا, برابر کیا تو میرا پلہ 10 پر بھاری ہو گیا. نبی فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے 100 بڑے بڑے نمازی کو پکڑ کر لائے, کتب ابدال اولیاء کرام کو لے کر حاضر ہوئے, سب کو ترازو کے پلے میں رکھا, میرا وزن کیا, برابر کیا تو میرا پلہ 100 پر بھی بھاری ہو گیا. نبی فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے 1000 نمازی کو لائے, 1000 اولیاء کرام کو لائے, سب کو ترازو کے پلے میں رکھا, میرا وزن کیا, برابر کیا تو میرا پلہ 1000 پر بھی بھاری ہو گیا. اب مزے کی بات سنو, اب مزے کی بات سنو, جب دونوں فرشتوں نے یہ منظر دیکھا, یہ واقعہ دیکھا, یہ معاملہ دیکھا کہ ایک کے مقابلے میں بھاری ہو گئے, 10 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے, 100 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے, 1000 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے, تو دونوں فرشتے ہاتھ پکڑ کے آپس میں کہنے لگے لو وزنتہ بامتہ لرجحھا, ارے چھوڑو چھوڑو, ان کا وزن کیوں کر رہے ہو, ان کو کیوں تول رہے ہو, ان سے برابری کیوں کر رہے ہو, 1 تو چھوڑو, 10 تو چھوڑو, 100 تو چھوڑو, 1000 تو چھوڑو, اگر ساری امت کو رکھ دیا جائے پھر بھی رسول کا پلہ بھاری رہے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ ہے میرے نبی کی شان, کیا سمجھے گا بے ایمان, زور سے بولو کیا سمجھے گا. دونوں فرشتوں نے کیا کہا, پھر سے بولو. دونوں فرشتوں نے کہا 1 تو چھوڑو, 10 کی بات کیوں کر رہے ہو, 100 کی بات کیوں کر رہے ہو, 1000 کی بات کیوں کر رہے ہو. رسول کا 2 مرتبہ ہے کہ ساری امت کو ترازو میں رکھ دو, مگر رسول کا پلہ بھاری رہے گا. اب آپ بتائیے جب ساری امت رسول کے برابر نہیں ہے تو کوئی سور رسول کے برابر ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیے اس کا باپ غلط ہو سکتا ہے, اس کی ماں غلط ہو سکتی ہے, اس کا خاندان غلط ہو سکتا ہے, لیکن میرا پیغمبر تو گناہوں سے پاک ہے. اللہ نے ان کو دنیا میں پاک اور بے عیب بنا کر بھیجا ہے, ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا, کوئی غلطیاں نہیں ہو سکتی, وہ معصوم ہے, معصوم. میرے رسول کا بچپنا بھی ہمارے لیے قانون ہے, رسول کی زندگی کا لمحہ لمحہ ہمارے لیے شریعت ہے, شریعت. جو نبی کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک رکھے گا وہ کافر ہے, کافر. آپ کو یقین رکھنا پڑے گا, مسلمان بننا کوئی آسان نہیں ہے. مسلمان کے بچے ہو تو کسی کوے کے کہنے پر نہ آنا, اپنے قرآن کو پکڑ کے رکھنا, حدیث کو پکڑ کے رکھنا. اور قرآن حدیث تو سمندر ہے, سمندر. اس میں وہی غوطہ لگا سکتا ہے جو قرآن و حدیث کا جانکار ہو, لیکن نان جان آدمی غوطہ لگائے گا تو ڈوب جائے گا, کافر ہو جائے گا, جہنمی ہو جائے گا. لڑیے مت, جھگڑیے مت, سنی بن کر رہیے, اور کسی کے بہکاوے میں
نہ آئیے مسلمان بن کر رہیے، اپنے آپ کو صحیح رکھیے تاکہ دنیا آپ پر انگلی نہ اٹھائے۔ زور سے بولو، دنیا آپ پر انگلی نہ اٹھائے، آپ کوئی ایسی غلطی نہ کرے کہ آپ پر دنیا انگلی اٹھائے۔ آپ بالکل صحیح رہیے، ایمان صحیح رکھیے، عقیدہ صحیح رکھیے۔ ابھی تو میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی ہے، لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ تھک گئے۔ بولو تھکے تو نہیں، زور سے بولو تھکے تو نہیں، لیکن ایسے نہیں سناؤں گا، میری عادت ہے۔ ادھر دیکھیے، میں ابھی بھی اپنے رنگ میں رہتا ہوں، اجازت دیجئے، مگر دوسری حدیث سنانے سے پہلے سارا مجمع ادب کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سنو، مشکان شریف جلد ثانی، باب و فضائل سید المرسلین، صفحہ نمبر 513، صفحہ نمبر 513، ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر وبیدی لواء الحمد ولا فخر وما من نبی یومئذ آدم فمن سواه الا تحت لواء ولا فخر وانا اول شافعین ومشفعین ولا فخر وفي رواية أخرى وانا سید الاولین والآخرین ولا فخر۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ بہت شاندار حدیث سنائی۔ اے چھوکرا کہاں جا رہا؟ پکڑ بشو، اس کو پیشاب کی ضرورت ہے، جانے دیجئے۔ جس کو پیشاب کی ضرورت ہو زبردستی مت روکیے گا، ورنہ پتہ چلا جلسہ کرانے والے کو بعد میں بڑی پریشانی ہوگی۔ اجازت ہے؟ میں نے ابھی آپ کو جو حدیث سنائی، مطلب سنیے، کلیجہ ہل جائے گا۔ ادھر دیکھیے، کیا میرے نبی کی شان ہے، کیا میرے نبی کی شان ہے۔ ادھر دیکھیے، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی نے ارشاد فرمایا، ارشاد فرمایا، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں مگر کوئی فخر نہیں ہے۔ کل قیامت کے میدان میں جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا مگر کوئی فخر نہیں ہے۔ اس جھنڈے کے نیچے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے پیغمبر موجود ہوں گے مگر کوئی فخر نہیں ہے۔ سب سے پہلے شافع میں بنوں گا، مشفع بھی میں بنوں گا مگر کوئی فخر نہیں ہے۔ میں تمام اول و آخر کا سردار ہوں مگر کوئی فخر نہیں ہے۔ یہ ہے میرے نبی کی شان۔ کیا سمجھے گا بے ایمان؟ سمجھے گا وہی جو پڑھے گا، ارے زور سے بولو، جو پڑھے گا حدیث و قرآن۔ نہیں سمجھے گا کبھی شیطان۔ لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے، مسلمان اور سنی بن کر رہنا ہے۔ یاد رکھیے، ابھی تو میں نے آپ کو 2 حدیثیں سنائی، اجازت دیجئے تو میں تیسری سناتا ہوں، لیکن ایسے نہیں سناؤں گا۔ بڑی شاندار حدیث، جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی نور نہیں ہے ان کے لیے یہ حدیث ہے۔ سن لیجئے، سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سن لو، مشکان شریف جلد ثانی، باب و فضائل سید المرسلین، پیج نمبر 513، پیج نمبر 513، عباس بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتی وسأخبرکم بأول امری دعوت ابراہیم وبشارت عیسیٰ ورؤیا امی التي رعت حين وضعتني وقد خرج لها نور أضاء لها
قصور الشام. زور سے بول تو سبحان اللہ. اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت ہے. میری بھاشا سمجھ میں آ رہی ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ بنگال کا مسلمان اردو کم سمجھتا ہے. جو ایسا کہے لاٹھی سے دوڑائیے. ارے زور سے بولو, کیونکہ بنگال کی شکایت ہے. زور سے بولو, بنگال کی. ہمارے بنگال کا مسلمان بھی اردو سمجھتا ہے. ادھر دیکھیے ماشاءاللہ یہاں بڑے بڑے عالم علماء اور بولو تشریف رکھتے ہیں. بڑے بڑے دارالعلوم آپ کے کلیا چک نہیں پورے بنگال میں موجود ہے. اور جہاں دارالعلوم ہو, علماء ہو, یقینی بات ہے وہاں کے باشندے ضرور اردو بھی سمجھتے ہیں, ہندی بھی سمجھتے ہیں, ہماری بھاشا بھی سمجھتے ہیں. ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی, مطلب سنیے. حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا. کیا کہا؟ میں اس وقت بھی نبی تھا, خاتم النبیین تھا, جس وقت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے. ابھی مٹی نہیں گودھی گئی, ابھی پانی نہیں رکھا گیا, ابھی ڈھانچہ تیار نہیں کیا گیا. میں اس وقت بھی نبی تھا جس وقت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے. نبی فرماتے ہیں میں ابراہیم کی دعا ہوں, دعا جو انہوں نے کعبہ کے سامنے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ باپ بیٹے نے مل کر میرے حق میں دعا کیا تھا. میں عیسیٰ کی بشارت ہوں, بشارت جنہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ میرے بعد جو پیغمبر آئے گا اس کا نام احمد ہوگا, احمد. یاد رکھو میں اپنے ماں کا خوبصورت منظر ہوں, منظر, نظارہ ہوں, نظارہ. جس وقت میں پیدا ہوا تو میری ماں نے مجھ کو نہیں دیکھا. جس وقت میں پیدا ہوا تو میری ماں نے مجھ کو نہیں دیکھا, بلکہ کیا دیکھا؟ ان کے بدن سے ایک نور نکلا, ان کے بدن سے ایک نور نکلا, جس نور نے مکے سے لے کر شام تک ہر چیز کو روشن کر دیا, ہر چیز کو منور کر دیا. ملک شام کے تمام در و دیوار روشن ہو گئے, تمام محلات روشن ہو گئے. نبی فرماتے ہیں جب میں پیدا ہوا تو میری امی نے اپنے جسم سے نور نکلتے ہوئے دیکھا. اتنی روشنی کہ مکے میں وہ نور نکلا اور ملک شام یعنی بیت المقدس تک ہر چیز منور ہو گئی, روشن ہو گئی. اب آپ سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ میرے نبی کو جو لوگ کہتے ہیں نور نہیں ہے, مسئلہ سن لو. جو نبی کو نور نہ مانے وہ گمراہ ہے, گمراہ. ان سے کہیے توبہ کرے, توبہ. اور جو نبی کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے, کافر. اس سے کہیے پھر سے کلمہ پڑھے اور توبہ کرے, تجدید ایمان لائے. ادھر دیکھیے کلمہ پڑھے, ایمان لائے. مرید ہو تو پھر سے بیعت ہو. اور جو میرے نبی کو اپنے جیسا بشر توہین کی نیت سے مانے وہ بھی کافر ہے. جو بشر نہ مانے وہ بھی کافر, اور جو اپنے جیسا بشر مانے بولو توہین کی نیت سے وہ بھی کافر. رسول بشر ہے لیکن افضل البشر ہے, افضل و اعلی بشر ہے. اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو میرے مصطفیٰ کا مرتبہ ہے. اللہ کے بعد اگر کسی کی بولو برتر و اعلی ذات ہے بولو تو وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے. اپنا ایمان عقیدہ درست رکھیے. اچھا یہ بتاؤ میں نے حدیث سنائی, کتنے لوگوں نے سن لیا؟ ہاتھ اٹھا کر گواہی دو, زور سے بولو, زور سے بولو, ہاتھ نیچے کرو. اچھا یہ بتاؤ پہلے آدمی پیدا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر بنتا ہے؟ زور سے بولو. اچھا یہ بتائیے پہلے آدمی پیدا ہوتا ہے کہ ماسٹر بن جاتا ہے؟ پہلے آدمی پیدا ہوتا ہے کہ عالم مولانا بن جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہے. ادھر دیکھیے انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے, پھر بڑا ہونے کے بعد
محنت کرنے کے بعد ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، کلکٹر بنتا ہے، ایس پی ڈی ایس پی بنتا ہے، ماسٹر اور ٹیچر بنتا ہے، عالم مولانا حافظ قاری بنتا ہے، امام بنتا ہے۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ آدمی پہلے پیدا ہوگا، بڑا ہوگا، جوان ہوگا، پڑھے گا، لکھے گا، تب جا کر کے ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، ڈی ایم بنے گا۔ آپ نے کسی کو ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ پیدا ہونے سے پہلے، زور سے بولو، ڈاکٹر بن گیا، پیدا ہونے سے پہلے انجینئر بن گیا، پیدا ہونے سے پہلے، زور سے بولو، ڈی ایم بن گیا۔ ایسا نہیں، مگر مصطفیٰ کی شان دیکھو، مصطفیٰ کا کمال دیکھو، مصطفیٰ کا جلوہ دیکھو۔ مصطفیٰ ابھی دنیا میں نہیں آئے مگر نبی بنا دیے گئے، مصطفیٰ دنیا میں نہیں آئے مگر رسول بنا دیے گئے۔ میرا رسول ہر چیز سے پہلے رسالت سے سرفراز کر دیا گیا۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ کی شان۔ کیا سمجھے گا بے ایمان؟ لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے۔ ادھر دیکھیے، اپنا ایمان بچا کر رکھنا ہے۔ اگر کوئی آپ سے کہے کہ آپ کا کان دیکھو، کوا لے کر بھاگا جا رہا ہے، تو کوے کو نہیں دیکھنا ہے، اپنا کان دیکھنا ہے۔ ارے زور سے بولو، اپنا کان دیکھنا ہے کہ کان ہے کہ نہیں۔ یاد رکھیے، کوئی میرے نبی کے خلاف بولے تو سمجھ لینا، لڑائی مت کرنا، جھگڑا مت کرنا۔ ادھر دیکھو، کوئی بھی میرے نبی کے خلاف بولے تو اتنا سمجھ لینا وہ پاگل ہے، اسی لیے بول رہا ہے۔ اور پاگل جو بھی چاہے بولے، آدمی اس کو کچھ بھی نہیں کہتا۔ تو جو بھی میرے پیغمبر کے خلاف بولے اس کو پاگل سمجھ لینا، لڑائی مت کرنا، جھگڑا مت کرنا۔ یاد رکھیے، اور اس کا ایڈورٹائز مت کرنا۔ آج کل ہمارے چینل والے بھائی لوگ، ہمارے بچے لوگ غلط بات کو چینل پر ڈال کر کے کہتے ہیں شیئر کرو، یعنی شیئر کا مطلب اور اس کی اہمیت بڑھاؤ، اور اس کی عزت بڑھاؤ، اور اس کا ایڈورٹائز کرو، بلکہ غلط باتوں کو کوڑے میں ڈال دو، غلط باتوں کو جوتے کے نیچے رونت دو، لیکن چینل پر مت ڈالو۔ اگر چینل پر ڈالو گے تو جیسے وہ مجرم ویسے تم مجرم۔ اس لیے خبردار، دو پیسے کی خاطر اپنے دین کو برباد مت کرنا، اپنے پیغمبر کے بارے میں غلط سلط چیزوں کو شیئر مت کرنا۔ اس لیے یاد رکھو، اگر کوئی غلط بات آتی ہے سامنے تو سیدھے اسے جوتے کے نیچے رونت ڈالو، کوڑے خانے میں ڈالو، اور اس کے بارے میں یہ مت کہنا کہ شیئر کرو، ورنہ جانتے ہو، یاد رکھو، جس نے ایسا کہا ہے اس کی نیت ہے شہرت حاصل کرنا، اس کی نیت ہے شہرت حاصل کرنا۔ تم جتنا شیئر کرو گے اس کی اہمیت اتنی ہی بڑھے گی۔ اس لیے ایسی غلطی مت کرنا۔ اپنا ایمان بچا کے رکھو، اپنا عقیدہ بچا کے رکھو۔ اب اجازت دو تو میں آپ کو ادھر دیکھیے وہ باتیں سناؤں۔ کئی باتیں ہو گئی، جلدی بولو۔ 3 باتیں میں بیان کر چکا، اب چوتھی بات کا نمبر ہے۔ ادھر دیکھیے، چوتھی بات یہ ہے کہ میرے نبی حاضر و ناظر ہیں یا نہیں؟ بولو، میرے نبی حاضر و ناظر ہیں یا نہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں حاضر و ناظر نہیں ہے، ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ ان سے کہیے لڑیے مت، جھگڑیے مت، ہوش میں کام لیجئے، مسلمان بن کر رہیے، لڑائی مت کیجئے، جھگڑا مت کیجئے، ورنہ نقصان بولو آپ کا ہوگا، میرا ہوگا۔ اجازت دیجئے تو میں آپ کو کچھ باتیں بیان کروں۔ اجازت ہے؟ زور سے بولو، اجازت ہے؟ اگر اجازت ہے تو پہلے سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو، اور زور سے بولو۔ ایک بات بتاؤ، ادھر دیکھو، یہ بتاؤ، دیش کا قانون زندوں کے لیے ہوتا ہے کہ مردوں کے لیے؟ بولیے، ارے بولیے، دیش کا قانون زندوں کے لیے ہے کہ مردوں کے لیے؟ اے بابو لوگ، دیش کا قانون زندوں کے لیے کہ مردوں کے لیے؟ مردوں کے لیے نہیں، زندوں کے لیے۔ یہ بتاؤ، آدھار کس کو بنوانا پڑے گا، زندہ کو یا جو مر گیا اس کو؟ ارے بولو،
जीएसटी किसको देनी पड़ेगी, मरने वाले को कि जिंदा को? अरे जोर से बोलो। पैन कार्ड किसको बनवाना पड़ेगा, जिंदों को या मुर्दों को? याद रखिए, देश का कानून जिंदों के लिए होता है, जो मर गया उसकी कहानी खत्म। जोर से बोलो, जो मर गया उसकी कहानी खत्म। इसी तरह से सुन लो, हमारी शरीयत का कानून जिंदों के लिए है। किसके लिए? जोर से बोलो, जिंदों के लिए। जो मर गया उसकी कहानी खत्म। इधर देखो, पहले मैं आपको एक बात बताऊं, ये बातें मैं इस चीज पर कहना चाहता हूं। इधर देखिए कि मेरे नबी के मां बाप के बारे में जो लोग कहते हैं कि कलमा नहीं पढ़े थे, मुसलमान नहीं थे, मोमिन नहीं थे, उनसे पूछिए कि नबी के मां बाप दुनिया से कब गए। अरे बोलो, दुनिया से कब गए? नबी का जमाना पाया या नहीं पाया? आपको अगर नहीं मालूम है तो ध्यान से सुनिए। इधर देखिए, ध्यान से सुनिए। जब मेरे नबी मां के शिकमे मुबारक में थे, मां के पेट के अंदर थे, अभी दुनिया में नहीं आए। इधर देखिए, जब मेरे नबी अपने अम्मा के शिकमे मुबारक में थे, उस वक्त उनके अब्बा का साया 25 साल की उम्र में उठ गया। उनके अब्बा 25 साल की उम्र में दुनिया से चले गए। मेरे नबी ने अपने अब्बा का चेहरा नहीं देखा, और उनके अब्बा ने भी मेरे नबी का चेहरा नहीं देखा। इधर देखिए, और जब मेरे नबी 5-6 बरस के हुए तो उनकी अम्मी भी दुनिया से चल बसी। इधर देखिए, और नबी ने ऐलाने नबूवत कब किया? 40 साल की उम्र में। जोर से बोलो, नबी ने ऐलाने नबूवत कब किया? 40 साल की उम्र में। तो उनके माँ बाप ने उनका ऐलान नहीं सुना। जोर से बोलो, उनके माँ बाप ने, मेरे नबी के माँ बाप वालिदैन करीमैन ने उनका ऐलान नहीं सुना। और जब ऐलान नहीं सुना तो नबी का कलमा पढ़ना उन पर फर्ज नहीं हुआ। जोर से बोलो, नबी का कलमा पढ़ना उन पर फर्ज नहीं हुआ। अच्छा, एक बात बताओ, नमाज किस पर फर्ज है? बोलो, जो वक्त पाएगा उस पर, जो वक्त से पहले मर गया, क्या उस पर नमाज फर्ज है? मानकर चलो, फजर का वक्त आने वाला, फजर से पहले अगर कोई इंतकाल कर गया तो बोलो, कयामत में पूछा जाएगा कि आज की रात तुमने फजर की नमाज क्यों नहीं पढ़ी थी? पूछा जाएगा? नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वक्त से पहले मर गया। जोर से बोलो, तो वक्त से पहले नमाज फर्ज नहीं, वक्त से पहले रोजा फर्ज नहीं, वक्त से पहले हज फर्ज नहीं। इसी तरह वक्त से पहले कलमा पढ़ना भी उनके माँ बाप पर फर्ज नहीं हुआ। जोर से बोलो, क्योंकि मेरे नबी ने ऐलाने नबूवत अभी नहीं किया। ऐलाने नबूवत से पहले, इधर देखिए, गर्चे नबी को लोगों ने मक्के में बचपन में देखा, जवानी में देखा, इधर देखिए 30 साल की उम्र में देखा, 35 साल की उम्र में देखा, 38 साल की उम्र में देखा। जब तक नबी ने ऐलान नहीं किया था, उस वक्त तक लोगों पर ईमान लाना फर्ज नहीं हुआ, कलमा पढ़ना फर्ज नहीं हुआ। तो नबी के माँ बाप ने नबी का ऐलान नहीं सुना, नबी का जमाना नहीं पाया, न ऐलान सुना, न नबूवत का जमाना पाया, तो उन पर कलमा पढ़ना फर्ज नहीं हुआ। हाँ, वो कलमा पढ़ते थे सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से बोलो, वो कलमा पढ़ते थे सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसलिए नहीं पढ़ा कि उन्होंने अपने बेटे का जमाना नहीं पाया, अपने बेटे का ऐलान नहीं सुना, मेरे नबी का ऐलान नहीं सुना। तो उनके माँ बाप बुत परस्त नहीं थे, उनके माँ बाप कलमा गो थे, लेकिन सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे, सिर्फ मुवहिद थे, अल्लाह को एक मानते थे। उन्होंने किसी की परस्तिश नहीं की, अल्लाह को माबूद माना, अल्लाह को एक माना, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा। और उस वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेना जन्नती होने के लिए इतना ही काफी है। जोर से बोलो, जन्नती होने के लिए इतना ही काफी है। उस वक्त इधर देखिए, एक बात और सुनते चलिए, मेरे नबी और ईसा अलैहिस्सलाम के बीच में 575 बरस की गैपिंग है। कितने साल की गैपिंग है? जोर से बोलो, मेरे नबी
اور عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں گیپنگ کتنے دن کی ہے؟ 575 برس. 575 برس میں کوئی نبی نہیں آئے, کوئی رسول نہیں آئے, کوئی پیغمبر نہیں آئے. تو کیا 575 برس کے لوگ سب جہنمی, سب کافر نہیں؟ جو ایسا کہے گا پاگل ہے پاگل. 575 برس کے اندر جس میں کوئی نبی نہیں آئے, کوئی رسول نہیں آئے, اس وقت لوگوں کا لا الہ الا اللہ پڑھ لینا, اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھنا, موحد ہونا ہی جنتی ہونے کے لیے کافی ہے. ہاں, اعلان نبوت کے بعد ادھر دیکھیے, اور زمانہ رسالت پانے کے بعد بھی اگر کوئی محمد الرسول اللہ نہیں پڑھے گا تو مسلمان نہیں ہوگا. اعلان کے بعد لا الہ الا اللہ بھی پڑھنا ضروری, محمد الرسول اللہ بھی پڑھنا ضروری. میرے نبی کے ماں باپ نے اعلان سے پہلے اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر لیا, اس لیے ان پر محمد الرسول اللہ پڑھنا فرض نہیں ہوا. ہاں, پڑھتے تھے مگر لا الہ الا اللہ, اللہ کو ایک مانتے تھے, اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے, سب کے سب موحد تھے. اور 575 برس کے بیچ میں جتنے لوگ اس طرح کے تھے سب جنتی ہیں, سب مسلمان ہیں. ارے بولو, سب صاحب ایمان ہیں. اگر اجازت دیجئے تو ایک بڑی پیاری حدیث سناؤں. اجازت ہے, لیکن ایسے نہیں سناؤں گا, لگتا ہے آپ لوگ تھک گئے. ارے بولو, تھکے تو نہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ, غور سے سن لو. اللہ اللہ منہ المکیہ فی شرح الحمزیہ پیج نمبر 100 پر یہ حدیث موجود ہے. خصائص کبریٰ جلد نمبر 2 پیج نمبر 67 حجۃ الوداع کا بیان, اس میں بھی یہ روایت موجود ہے. ان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سأل ربہ ان یحیی ابویہ فاحیاہما لہ فآمنا بہ اماتہم اللہ. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب نبی نے اعلان نبوت فرمایا تو کچھ دنوں کے بعد اپنے ماں باپ کی قبر پر تشریف لے گئے. کچھ دنوں کے بعد ماں باپ کی قبر پر تشریف لے گئے, رو رو کے اللہ سے دعا کیا, اے اللہ میرے ماں باپ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے, میرے ماں باپ تجھ کو ایک مانتے تھے, تیری وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے, لیکن محمد الرسول اللہ پڑھنے کا موقع نہیں ملا. میری تمنا ہے, میری آرزو ہے, میری خواہش ہے کہ ان کو زندہ کر دے تاکہ جیسے لا الہ الا اللہ پڑھ چکے ہیں محمد الرسول اللہ بھی پڑھ لے, تاکہ وہ موحد بھی بن جائے, مومن بھی بن جائے. نبی کی دعا مقبول ہوئی, اللہ نے قبول فرمایا, اللہ نے نبی کے ماں باپ کو زندہ فرمایا. نبی کے ماں باپ زندہ ہوئے, نبی نے دونوں کو پورا کلمہ پڑھایا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, دونوں نے کلمہ پڑھا, پھر دونوں پر موت طاری ہو گئی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, جشن عید میلاد النبی. اجازت ہے؟ کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا؟ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو, اور زور سے بولو. یہ بتاؤ نبی کے ماں باپ کیا ہے؟ زور سے بولو. نبی کے اعلان نبوت سے پہلے کیا تھے؟ زور سے بولو. موحد. کیا تھے؟ ارے ہاتھ اٹھا کر بولو, کیا تھے؟ موحد, یعنی صرف لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے. اور جب نبی نے اعلان نبوت فرمایا تو نبی اپنے ماں باپ کی قبر پر تشریف لے گئے, اللہ سے دعا کیا, اللہ نے نبی کے ماں باپ کو زندہ کرایا, پھر نبی نے ان کو پورا کلمہ پڑھایا. تو جیسے وہ پہلے موحد تھے
اب بولو اعلان نبوت کے بعد وہ مومن بھی بن گئے. یہ ہے نبی کے ماں باپ. جو نبی کے ماں باپ کے خلاف بولے وہ بندر ہے بندر. اس سے کہیے توبہ کرو توبہ. ابے پگلا نبی کے ماں باپ بہتر نہ ہوں گے تو کیا تمہارے ماں باپ؟ قسم خدا اللہ کسی کافر کے پیٹ میں کسی نبی کو نہیں بھیجتا. کبھی کسی کافر کی پیشانی میں اللہ کسی نبی کو نہیں بھیجتا. ادھر دیکھیے آپ نے سنا ہوگا قرآن میں آزر، ارے بولو قرآن میں آزر، ابراہیم علیہ السلام کے لوگ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے ابا بت پرست تھے. ابراہیم علیہ السلام کے ابا آزر بت پرست تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں ان سے کہیے توبہ کرو. صحیح گفتگو یہ ہے، معتبر یہ ہے کہ آزر چچا تھا. زور سے بولو نبی کے چچا کون تھے؟ زور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا آزر تھے. آزر بت پرست تھا جو چچا تھا. لیکن نبی کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابا مومن تھے، صاحب ایمان تھے، لا الہ الا اللہ پڑھا کرتے تھے. کیا پڑھا کرتے تھے؟ زور سے بولو لا الہ الا اللہ. اس لیے یاد رکھو کسی بھی نبی کے بارے میں غلط گمان کرنا برباد ہونے کی نشانی ہے. اب اجازت دیجئے تو ایسی حدیث سنانے جا رہا ہوں کہ غلط ثابت کرنے پر 1 لاکھ نہیں، منہ میں جتنا پیسہ آئے اتنا ملے گا. بس آپ دھیان سے سن لو. بس میری خوشی اسی میں، دھیان سے سن لو. بڑی شاندار حدیث کہ نبی کے ماں باپ غلط نہیں تھے. اجازت دیجئے تو سناؤں، لیکن ایسے نہیں. سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. اور زور سے بول دو سبحان اللہ. اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سن لو. مشکاہ شریف جلد ثانی باب فضائل سید المرسلین صفحہ نمبر 513. ترمذی شریف جلد ثانی باب المناقب پیج نمبر 201. کتنا زور سے بولو؟ پیج نمبر 201. 2 کتاب کا حوالہ دیا. مشکاہ شریف پیج نمبر 513، ترمذی شریف جلد نمبر 2 پیج نمبر 201 پر حدیث موجود ہے. عن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انه جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فكأنه سمع شيئا فقام النبي صلی اللہ علیہ وسلم على المنبر فقال من انا؟ قالوا انت رسول الله. فقال انا ابن عبد الله ابن عبد المطلب. ان الله تعالى خلق الخلق فجعلني في خيرهم ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. زور سے بول دو سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، مسئلہ کی اعلیٰ حضرت، مسئلہ کے اعلیٰ حضرت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ بتائیے کہ آپ لوگ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں؟ نہیں سب لوگ بتاؤ، ہاتھ اٹھا کر بولو ناراض تو نہیں. یہ بتاؤ اب تک میں نے کوئی غلط بات کہی؟ اچھا یہ بتاؤ اب تک کوئی بات بغیر دلیل کے کہی؟ زور سے بولو بغیر دلیل کے کہی؟ ہماری دلیل کیا ہے؟ قرآن. ہماری دلیل کیا ہے؟ حدیث. زور سے بولو ہماری دلیل کیا ہے؟ ہماری دلیل ٹی وی نہیں ہے. ہماری دلیل یہ چینل والے نہیں ہیں. ہماری دلیل یہ چلتے پھرتے مولوی نہیں ہے. ہماری دلیل زور سے بولو پاگل لوگ نہیں ہیں. ہماری دلیل قرآن ہے، حدیث ہے. قرآن غلام ربانی نے اب تک آپ کو صرف احادیث مقدسہ اور قرآن کی آیت سنائی. بچے کو بیٹھائیے ادھر دیکھیے. میں نے جو آپ کو حدیث سنائی مطلب سنیے. جلدی بیٹھو جلدی بیٹھو. میں نے جو آپ کو حدیث سنائی مطلب سنیے. ہماری ماں بہن آپ بھی ادب سے بیٹھیے، سلام پڑھ کے جائیے. آپ بھی ادب سے بیٹھیے. غلام ربانی زبردستی نہیں، جتنی چیزوں کا وعدہ کیا ہے
آپ کو حدیث سنا کر سلام پڑھوا دے گا, دعا بھی دے گا, دعائیں بھی لے گا. زور سے بولو, دعا دے گا بھی اور آپ سے دعا لے گا بھی. ادھر دیکھیے, میں نے جو ابھی آپ کو حدیث سنائی, حضرت عباس جو نبی کے چچا ہیں, جلدی بولو, نبی کے جو چچا جان ہے, کیا نام ہے, جلدی بولیے, حضرت, بولیے کیا نام ہے, حضرت, آپ بھی تو بولیے زور سے, کیا نام ہے, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ایک دفعہ میں نبی کی بارگاہ میں گیا. کہاں گئے, نبی کی بارگاہ میں. جیسے پہنچا تو میں نے دیکھا نبی غصے میں ہے. نبی نبی کا چہرہ غصے سے بالکل سرخ بنا ہوا, لال بنا ہوا ہے. میں نے پتا کیا تو پتا چلا کہ کفار و مشرکین نے, کس نے, کفار و مشرکین نے نبی کے ماں باپ کے خلاف انگلی اٹھائی ہے, ان پر تانا کشا ہے, تانا کسی کی ہے, نبی کے ماں باپ کو برا بھلا کہا ہے. نبی کا چہرہ غصے سے لال سرخ. نبی مسجد میں پہنچے اور منبر پر تشریف لے گئے, خطبہ پڑھا, حمد و ثنا بیان کیا. اس کے بعد نبی نے فرمایا, صحابہ بتاؤ میں کون ہوں. کیا پوچھا, صحابہ بتاؤ میں کون ہوں. صحابہ نے کہا, انت رسول اللہ, آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ اللہ کے پیغمبر ہیں, آپ اللہ کے نبی ہیں. تو نبی نے فرمایا, صحابہ انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب, یہ سچ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں, یہ سچ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, اور یاد رکھو یہ بھی سچ ہے کہ میں عبداللہ کا بیٹا ہوں. ان بے ایمانوں کے چکر میں مت پڑنا, ان کے بہکاوے میں مت آنا, میرے ماں باپ کے بارے میں غلط گمان مت کرنا, یہ پاگل ہے پاگل, ان کو بولنے دو بولنے دو, تم لوگ شک میں مت پڑنا. کان کھول کر سن لو, اللہ نے دنیا میں بہت ساری مخلوق کو پیدا کیا, لیکن سب سے بہتر مخلوق میں مجھ کو بھیجا. پھر اللہ نے اس کے دو گروہ بنائے, جو سب سے بہتر گروہ تھا مجھے اس کے درمیان بھیجا. پھر اللہ نے خاندان بنائے, جو سب سے بہتر خاندان تھا مجھے اس میں بھیجا. پھر اللہ نے قبیلے بنائے, جو سب سے بہتر قبیلہ تھا مجھے اس کے درمیان بھیجا. پھر اللہ نے گھر بنایا, جو سب سے بہتر گھر تھا مجھے اس گھر میں بھیجا. پھر اللہ نے ماں باپ بنائے, جو اس دور میں سب سے نیک ماں باپ تھے, اچھے ماں باپ تھے. اللہ نے ان کو, مجھ کو ان کی آغوش میں بھیجا, ان کے درمیان بھیجا. تو کان کھول کر سن لو, ان بے ایمانوں کے بہکاوے میں مت آنا, ان پاگلوں کے کہنے سے مت آنا. جیسے میری ذات بہتر ہے میرے ماں باپ بھی بہتر ہے, جیسے میری ذات بہتر ہے میرے ماں باپ بھی بہتر ہے. جو میرے ماں باپ کو برا کہے وہ پاگل ہے پاگل, جو میرے ماں باپ کو لان تان کرے وہ پاگل ہے پاگل. لوگوں سے کہیے ہوش میں رہے, اپنا عقیدہ صحیح رکھے, ایمان صحیح رکھے. ادھر دیکھیے, جہاں رہیے سنی بن کر رہیے. ابھی تو میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی, اجازت دیجئے تو نبی کے ماں باپ کی شان میں ایک اور پیاری حدیث, انعام کتنا 5 لاکھ 5 لاکھ, اجازت دیجئے تو سناؤں, لیکن ایسے نہیں سناؤں گا. ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ, غور سے سن لو. در منصور, علامہ جلال الدین سیوطی کی مشہور کتاب در منصور, جلد نمبر 3 پیج نمبر 424 پر یہ حدیث موجود ہے. ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لم يزل اللہ تعالی ینقلنی من الاصلاب الطیبة الطاہرہ مصفا مہذبا مطہرا
شیب و شعبتان الا کنت فی خیرہما وفی روایت اخری انتقلوا من اصلاب الطاہرین الى ارحام الطاہرات. زور سے بول تو سبحان اللہ. اجازت ہے؟ یہ بچہ کیا لے کے یہ بتائیے میری تقریر آپ کو زیادہ اچھی لگے گی کہ یہ داب؟ ارے زور سے بولو اور زور سے بولو. داب تو آپ کبھی بھی پی سکتے ہیں لیکن غلام ربانی کو کبھی. ارے بولو ہر جگہ ہر دن. میں 3 سال کے بعد آپ کے محلے میں آیا. غلام ربانی اس جلسے میں شاید تیسری بار ہے یا دوسری بار ہے مجھے پتا نہیں, لیکن ہمارے بھائی صاحب نے کیا نام ہے بھائی طیب بھائی نے کہا کہ حضرت اور مولانا بہاؤالدین صاحب قبلہ جو آپ کے بہت شاندار, ادھر دیکھیے خطیب و امام اور آپ کے محلے کے عالم دین, آپ لوگ فخر کرو, اپنے عالموں کی قدر کرو, ان کی عزت کرو, ان کا حق پہچانو. ادھر دیکھو طیب بھائی اور مولانا بہاؤالدین نے کہا حضرت اس جلسے میں آپ تیسری بار آ رہے ہیں, 2 بار پہلے آئے اور 1 بار 3 سال کے بعد اب آپ تشریف لا چکے ہیں. تو حضرات یہ آپ کی محبت ہے, آپ کا ارے بولو آپ کی مہربانی. آپ میری تقریر دھیان سے سنیے, جب جب بلائیں گے غلام ربانی آئے گا, لیکن اگر دھیان سے نہیں سنے تو پھر آپ میرے لیے ٹرین بھی بھیجیں گے تب بھی میں نہیں آؤں گا. اس لیے کہ تقریر ہی جب آپ نہیں سنیں گے تو میرے آنے سے کیا فائدہ. ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی, انعام کتنا, زور سے بولو, جو غلط ثابت کرے کتنا انعام, زور سے بولو, 5 لاکھ. کسی کی امی نے دودھ نہیں پلائی ہے کہ غلط ثابت کرے. غلام ربانی پوری ادھر دیکھیے پوری چیلنج کے ساتھ, پوری دلیل کے ساتھ, پروف کے ساتھ اپنی باتیں بیان کرتا ہے. مطلب سنیے, مطلب کلیجہ ہل جائے گا. ادھر دیکھیے نبی نے ارشاد فرمایا, نبی نے ارشاد فرمایا, او صحابہ کان کھول کر سن لو, آدم سے لے کر عبداللہ کی پیشانی تک, آدم سے لے کر عبداللہ کی پیشانی تک, اور حوا سے لے کر اپنے اماں حوا سے لے کر میری والدہ کریمہ آمنہ کے شکم مبارک تک, آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ کی پیشانی تک, میرے والد گرامی کی پیشانی تک, اور حضرت حوا سے لے کر حضرت آمنہ میری والدہ کریمہ کے سلبے, میری والدہ کریمہ کے شکم مبارک تک. نبی فرماتے ہیں جن پشتوں سے میں اس دنیا میں منتقل ہوتا ہوا آیا سب کے سب پاک تھے, سب کے سب طیب و طاہر تھے, سب اللہ کو ایک مانتے تھے, سب لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے, کوئی کافر و مشرک نہیں تھے, سب کے سب مسلمان تھے, سب اللہ پر ایمان رکھتے تھے. آدم سے لے کر حضرت آدم سے لے کر عبداللہ کے صلب مبارک تک, حضرت حوا کے شکم مبارک سے لے کر حضرت آمنہ کے شکم مبارک تک, جن پشتوں سے جن رحموں میں میں منتقل ہوتا ہوا اس دنیا میں آیا, سب کے سب طیب و طاہر تھے, سب کے سب پاک تھے, صاف ستھرے تھے, کوئی بت پرست نہیں تھے, سب اللہ کو ایک مانتے تھے, اللہ کی عبادت کرتے تھے, سب کے سب لا الہ الا اللہ پڑھا کرتے تھے. ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. اب فیصلہ کرو کہ ہم حدیث کی مانے کہ خبیث کی. زور سے بولو کس کی مانے. لیکن ادھر دیکھیے حدیث کچھ اور کہتی ہے, خبیث کچھ اور کہتا ہے. ارے بولو حدیث کچھ اور کہتی ہے, زور سے بولو. خبیث کچھ اور کہتا ہے. تو ہم مسلمان خبیث کی بات
نہیں مانیں گے. کس کی بات مانیں گے؟ حدیث کی. حدیث کی، قرآن کی، اور مسلمان بن کر رہیں گے. میں نے اپنا وعدہ ادھر دیکھیے 4 یا 5 وعدہ پورا کر دیا. اب آخری وعدہ بچا ہے. اجازت ہے؟ ارے زور سے بولو اجازت ہے. ادھر دیکھیے نبی حاضر و ناظر ہیں یا نہیں؟ آخری نہیں، کئی وعدہ ہے. نبی حاضر و ناظر ہے کہ نہیں؟ ملک الموت نبی کی بارگاہ میں کس شان سے آئے؟ 2. تیسری بات، نبی قبر میں زندہ ہیں یا نہیں؟ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں یا نہیں؟ سنتے ہیں کہ نہیں؟ یہ 3 باتیں رہ گئی. زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 منٹ میں یہ تینوں باتیں میں آپ تک پہنچاؤں گا. لیکن پہلے اگر سننا چاہتے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ مائک والا یہاں پر بیٹھا ہوا تھا، نعرہ لگا رہا تھا مائک میں. میں نے منع کیا کہ مائک میں مت لگائیے، لیکن وہ غائب ہی ہو گیا. آج کل لوگوں کو مائک چاہیے. کیا چاہیے؟ ہاں، نعرہ بھی لگانے کے لیے مائک چاہیے، ہر چیز کے لیے مائک. ارے مائک تقریر کرنے والے کے لیے، نعرہ لگانے والا بغیر مائک کے بھی نعرہ لگا سکتا ہے. تو بالکل آپ ادب سے بیٹھے. ماشاءاللہ آپ جوان ہیں، لوگوں کو جگا کر رکھیے، جگا کر رکھیے. اجازت دیجئے تو میں ایک بات آپ سے عرض کروں. اجازت ہے؟ اور سے بولو. جیسے میں پڑھتا ہوں آپ لوگ بھی پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پڑھیے، زور سے پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. رب فرماتا ہے اے نبی، رب فرماتا ہے اے نبی، بے شک ہم نے دنیا میں آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا. جیسے نبی بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا، اسی طرح آپ کو دنیا میں شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا. شاہد کا مطلب گواہ. زور سے بولو شاہد کا مطلب. گواہ. ارے زور سے بولو شاہد کا مطلب. گواہ. گویا مطلب یہ ہوا کہ اے رسول، جیسے ہم نے دنیا میں آپ کو نبی بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا، ایسے ہی آپ کو امت کا گواہ بنا کر بھیجا. کیا بنا کر بھیجا؟ امت کا گواہ. گواہ. اور سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، گواہ زندہ ہوگا کہ مردہ؟ زور سے بولو. زور سے بولو. اگر نئی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو ایک مثال دیتا ہوں. یہ بتاؤ، کسی نے کسی کو مرڈر کر دیا، کسی نے کسی کا، مان کر چلو ایک مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے. مان لیجئے کسی نے غصے میں یا جان بوجھ کر یا شراب پی کر یا دشمنی میں، مان لیجئے دشمنی میں کسی نے کسی کا مرڈر کر دیا، گولی مار دیا، قتل کر دیا. پولیس آئی، پکڑ کے لے گئی، جیل میں پہنچا. کہاں پہنچا؟ زور سے بولو. جیل سے کچھ دنوں کے بعد کہاں پہنچا؟ کورٹ میں. جیسے کورٹ میں پہنچا تو وکیل نے جج سے کہا سر یہ قاتل ہے. کیا کہا؟ سر یہ قاتل ہے. تو جج نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت، کوئی پروف؟ تو وکیل نے کہا ہاں سر میرے پاس 3 گواہ ہے. ایک گواہ اندھا ہے، دوسرا گواہ کورٹ میں حاضر نہیں ہے، امریکہ میں موجود ہے، اور تیسرا گواہ 1 سال پہلے مر چکا ہے. تو سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ جج اس کی بات مانے گا؟ بولو جج اس کی بات مانے گا؟ جج کہے گا بے پگلا وکیل، میں تمہاری وردی اتار لوں گا، کورٹ سے دھکا مار کے نکال دوں گا. کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جو گواہ بنے گا اس کا کورٹ میں حاضر ہونا ضروری ہے؟ جو گواہ بنے گا اس کا زندہ ہونا، جو گواہ بنے گا اس کا آنکھوں سے دیکھنا ضروری ہے. جو اندھا ہے وہ گواہ نہیں بن سکتا. جو مر چکا ہے، مٹی میں مل چکا ہے، سال بھر پہلے گھٹنا ہو چکی ہے، وہ گواہ نہیں بن سکتا. اور جو کورٹ میں حاضر نہیں ہے وہ گواہ نہیں بن سکتا. تو اس سے پتا چلا گواہ وہی بنے گا جو زندہ ہوگا،
गवाह वही बनेगा जो हाजिर होगा, गवाह वही बनेगा, जोर से बोलो, जो आंखों से देखेगा। तो ऐ सुन्नियों, अल्लाह फरमाता है ऐ मुस्तफा, मैंने आपको गवाह बनाकर भेजा, और गवाह के लिए 3 चीजें जरूरी। तो पता चला कि मुस्तफा जैसे कल जिंदा थे, आज भी कब्रे अनवर में जिंदा है। मुस्तफा जैसे कल हाजिर थे, आज भी हमारे दरमियान हाजिर है। मुस्तफा जैसे कल हमें देखते थे, आज भी हमें देखते हैं। ये और बात है कि हम उनको नहीं देखते हैं। नबी देखते ही नहीं, कब्र में नमाज भी पढ़ते हैं, कब्र में अजान भी होती है। हमारा ईमान है कि मौत आई। अरे बोलो, हमारा ईमान है कि मौत आई। मौत का कोई इनकार नहीं कर सकता। जो इनकार करेगा वो काफिर है, काफिर। मौत आई, मौत आपको भी आएगी, मौत हमें भी आएगी, मौत मौलाना बहाउद्दीन को भी आएगी, मौत तैयब भाई को भी आएगी, मौत सबको आएगी। मौत नबी को भी आई, हमारा ईमान है, मौत का कोई इनकार नहीं कर सकता। इधर देखिए, लेकिन हमारी मौत में उनकी मौत में बहुत बड़ा फर्क है। हम मरते हैं तो मिट्टी में मिल जाते हैं, हम मरते हैं तो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं। लेकिन नबी की शान ये है, उनकी मौत सिर्फ 1 सेकंड के लिए है, उनकी मौत सिर्फ 1 पल के लिए है, उनकी मौत सिर्फ 1 लम्हे के लिए है, ताकि लोग उनको खुदा न समझे। लेकिन जैसे वो कब्र में पहुंचते हैं, पहले से अच्छे अंदाज में वो कब्र में होते हैं, पहले से भी ज्यादा शान और शौकत के साथ कब्र में होते हैं। तो मेरे मुस्तफा को मौत आई, कोई इनकार नहीं कर सकता। जैसे शहीदों को मौत आई, कुरान कहता है कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में मर गए उनको मुर्दा मत कहो, जबकि आंखें देख रही है, गर्दन कट चुकी है, बाजू कट चुके हैं, खून बह रहे हैं, आत्मा निकल चुकी है। लेकिन आपका कुरान कहता, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, शहीदों को मुर्दा मत कहो। तो शहीद तो नबी का गुलाम है, गुलाम। अरे जब गुलाम कब्र में जिंदा है तो मुस्तफा का आलम क्या होगा, रसूल का आलम क्या होगा। मौत नबी को जरूर आई, लेकिन आपको ईमान ये रखना है कि हम मरते हैं तो मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन नबी की मौत 1 सेकंड के लिए है। जैसे वो कब्र में पहुंचते हैं, उसी अंदाज में हो जाते हैं जिस अंदाज में दुनिया में थे। फर्क इतना है कि कब्र में अल्लाह ताला उनको जन्नत की, बोलो, नेमतें खिलाता है, और जन्नत की नेमतें खाने वाला हर चीज से पाक होता है। जन्नत में जितने लोग होंगे वो फल भी खाएंगे, दूध भी पिएंगे, लेकिन वो दुनियावी चीज जो होती है, पौलो बराज, उससे वो पाक होते हैं। ऐसे ही हर जन्नती पाक होंगे, वहां पौलो बराज की गुंजाइश नहीं। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो 1 सेकंड के लिए मौत देता है, लेकिन जैसे वो कब्र में पहुंचते हैं तो जोर से बोलो, पहले से अच्छे अंदाज में, पहले से ज्यादा शान और अजमत के साथ कब्र अनवर में मौजूद होते हैं। अल्लाह उनको रोजी देता है, लेकिन रोजी आप वाली नहीं, जन्नती रोजी देता है। जोर से बोलो, जन्नती रोजी देता है। जैसे शहीदों को अल्लाह कब्र में जन्नत का रिज़्क़ अता फरमाता है, तो शहीदों से ज्यादा मर्तबा नबियों का है। अल्लाह नबी को भी जन्नत का रिज़्क़ अता फरमाता है। नबी कब्र में नमाज भी पढ़ते हैं, अजान भी होती है। इजाजत दीजिए तो हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, एक भी हाथ नीचे न रहे। बस 15 मिनट और तकरीर सुनिए, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गौर से सुन लो, मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात
مشکاہ شریف جلد ثانی مشکاہ شریف جلد ثانی باب الکرامات صفحہ نمبر 545 صفحہ نمبر 545 ان سعید بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ قال لما كان ایام الحرہ لم يؤذن في مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا ولم يبرأ سعید بن مسیب وكان لا يعرف وقت الصلاة إلا بهمهمة يسمعها من قبر النبي صلی اللہ علیہ وسلم. زور سے بول تو سبحان اللہ. بہت شاندار حدیث, کلیجہ دہل جائے گا. کلیہ چکوا لو, سلام پڑھ کے جانا. ماشاءاللہ میں بہت خوش ہوں آپ سے. یہ بتائیے کہ اب تک جتنی باتیں میں نے بیان کی آپ کو سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ. سب کو سمجھ میں آئی؟ قسم خدا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے بولو نعرہ لگا دیجئے, نعرہ لگا دیجئے زور سے. ماشاءاللہ. ادھر دیکھئے نعرہ لگانے اٹھے تو ایک مرتبہ میں دو دو تین تین آدمی. ہاں ماشاءاللہ. بیٹھئے. اب آپ اتنا لمبا مت لگائیے کہ میرا سارا وقت لے لیجئے. بیٹھئے. اسی لیے میں منع کرتا ہوں, لوگ آج کل مت پوچھئے 5 منٹ تک نعرہ بالکل امریکہ تک پہنچ جاتے ہیں. آج ہم لوگوں کا نعرہ بدلتا جا رہا ہے. ایسا ورڈ استعمال کرتے ہیں نعرہ میں کہ سن کر شرمندگی ہوتی ہے. ہم مسلمانوں کا نعرہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, غوث کا دامن, خواجہ کا دامن. لیکن آج کل مت پوچھئے, لوگ کہتے جنتی دولہا. ارے بولو. اور نعرہ یہ بھی لگاتے دیکھو دیکھو کون آیا. یہ سب پاگل پنی ہے. یہ سب نعرہ ہمارا نہیں ہے. یہ چڑھانے والا نعرہ ہے, جلانے والا نعرہ ہے, لوگوں کو غصہ دلانے والا نعرہ ہے. مسلمانوں کو ایسی حرکات نہیں کرنی چاہیے. نعرہ لگاؤ تو صرف نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت اور زیادہ سے زیادہ غوث کا دامن, مسلک اعلی حضرت, بس اتنا آپ نعرہ لگائیے. لیکن آج ہمارا نعرہ مت پوچھئے, لوگ جو من میں آ رہا ہے وہ نعرہ لگا رہے ہیں. اب کیا کہے, گھر کو ہی آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اجازت دیجئے تو میں کچھ خاص باتیں, میں نے ابھی آپ کو پہلے حدیث سنا دی, مطلب سن لیجئے, پھر آخری میں کچھ خاص باتیں عرض کروں گا. ادھر دیکھیے, حضرت سعید بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یزیدیوں نے مدینہ شریف پر حملہ کیا. کہاں حملہ کیا؟ دور سے بولو. جب یزیدیوں نے ادھر دیکھو کون یزیدی؟ جن یزیدیوں نے امام حسین کو شہید کیا, جن یزیدیوں نے کربلا والے حسین کو شہید کیا, جن یزیدیوں نے اہل بیت رسول کا خون بہایا, جن یزیدیوں نے بولو ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا. ادھر دیکھیے, انہی یزیدیوں نے جب مدینہ شریف پر حملہ کیا تو آپ کو معلوم ہے ہزاروں صحابہ کو بے دردی سے قتل کیا. مسجد نبوی میں گھوڑے بڑھوائے, گھوڑوں سے پخانہ پیشاب کروایا. مسجد نبوی میں 3 دن تک اذان بند رہی, نماز بند رہی, کوئی مسجد کے اندر نہیں گیا. ادھر دیکھیے, گھر میں سناٹا رہا, سڑکوں پر سناٹا رہا, لوگ ڈر کے مارے گھر سے باہر نہیں نکلے. مسجد میں 3 دن تک سناٹا رہا, نہ امامت ہوئی, نہ اقامت ہوئی, نہ اذان کہی گئی. سعید بن مسیب کہتے ہیں, غور سے سنیے, سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ 3 دن تک مسجد میں نہ کوئی نماز پڑھنے آیا, نہ اذان دینے آیا, نہ جماعت ہو سکی. لیکن میں نے نماز نہیں چھوڑی, میں نے نماز نہیں چھوڑی. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 دن تک اکیلے نماز پڑھی, لیکن وقت کیسے پہچانا, وقت کیسے پہچانا, اسے سنیے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 دن تک مسجد کے اندر نماز پڑھی, بھوکے پیاسے رہا, لیکن مسجد سے باہر نہیں نکلا, نہ دن میں نکلا, نہ رات میں نکل سکا کہ کہیں مجھ کو پکڑ کے قتل نہ کر ڈالے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 دن تک
مسجد میں بھوکے پیاسے رہ کر اکیلے وقت گزار دیا لیکن نماز نہیں چھوڑی. نماز میں نے کیسے ادا کیا, میں نے وقت کو کیسے پہچانا؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 دن تک اکیلے نماز اس طرح پڑھی, وقت کو اس طرح پہچانا. جب جب نماز کا وقت ہوتا, جب جب نماز کا وقت ہوتا, نبی کی قبر سے اذان کی آواز آتی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, خواجہ کا ہندوستان. ادھر دیکھیے, سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ مسجد میں 3 دن تک کوئی نماز پڑھنے نہیں آیا, کوئی اذان دینے نہیں آیا, جماعت نہیں ہو سکی, لیکن میں نے اکیلے نماز پڑھی. کس طرح نماز پڑھی سنیے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 دن تک اس طرح نماز پڑھی, وقت کو اس طرح پہچانا. سن لو, حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں جیسے نماز کا وقت ہوتا, عصر کا وقت ہوتا, فجر کا وقت ہوتا, مغرب کا وقت ہوتا, 3 دن تک میں نے کیا دیکھا, جب جب نماز کا وقت ہوتا نبی کی قبر سے اذان کی آواز آتی. 3 دن تک اذان کی آواز آتی رہی. میں اسی اذان کو سن کر وقت کا پتہ لگاتا, سمجھ لیتا کہ ظہر کا وقت ہو چکا ہے, عصر کا وقت ہو چکا ہے, مغرب کا وقت ہو چکا ہے. 3 دن تک میں باہر نہیں نکلا کہ کہیں مجھ کو قتل نہ کر ڈالے. اندر ہی رہ کر نماز پڑھی, لیکن وقت کیسے پتا چلا؟ نبی کی قبر سے ہر وقت میں اذان سنتا اور نماز پڑھا کرتا. اس حدیث سے پتا چلا نبی قبر میں زندہ ہے, اذان بھی ہوتی ہے, نماز بھی ہوتی ہے. اے سنیو, لڑنے کا وقت نہیں, جھگڑنے کا وقت نہیں. ہم میں اور ان میں بہت بڑا فرق ہے. نبی بشر ضرور ہے, لیکن کسی بھی چیز میں وہ ہماری طرح نہیں ہے, ہم جیسے نہیں ہے. جیسے فرشتوں سے کوئی گناہ نہیں ہوتا, ہاتھ اٹھا کر بولو, فرشتوں سے کوئی گناہ نہیں ہوتا, ایسے ہی کسی نبی سے, زور سے بولو, کسی بھی نبی سے کوئی گناہ نہیں ہوتا. جیسے فرشتے معصوم, ایسے انبیاء علیہم السلام بھی معصوم ہے. ان کی زندگی کا لمحہ لمحہ مشعل راہ ہے, اور میرے مصطفیٰ, ادھر دیکھیے, میرے مصطفیٰ کی زندگی کا لمحہ لمحہ ہماری شریعت ہے, ہمارا دین ہے, ہماری پہچان ہے, ہماری جان ہے. جہاں رہیے مسلمان بن کر رہیے, جہاں رہیے سنی بن کر رہیے. لاکھ کوئی نبی کے خلاف بولے تو اس کو کوڑے دان میں ڈال دیجئے. کہاں ڈال دیجئے؟ اے چینل والے سب لوگ سنو, تم لوگ پیسہ کمانے کی خاطر غلط بات کو, اور تم لوگ کیا کرتے ہو, زور سے بولو, شیئر کرو, زیادہ سے زیادہ شیئر. آج کل مولوی لوگ بھی کہہ رہا ہے زیادہ سے زیادہ شیئر. بولو, ادھر دیکھیے, مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو. زور سے بولو, مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو. منہ دیکھ کے کیا ہوگا, پردے میں بھلائی ہے. کوئی غلطی ہو جائے, کوئی گناہ ہو جائے تو چھپائیے. آپ سے گناہ ہو جائے تب بھی چھپائیے. کیا چیز ہے؟ بولو کیا چیز ہے؟ پڑھ کے سناؤ نا. چشمہ نہیں لگایا, چشمہ نہیں لگایا, پڑھ کے سنائیے کیا لکھا. ادھر دیکھیے, مجھ کو چشمہ لگانا پڑتا. ارے بولو, باریک لفظ کو پڑھنے کے لیے چشمہ لگانا پڑتا ہے. ادھر دیکھیے, گناہ آپ سے ہو, ہم سے ہو, کسی سے ہو, تو زور سے بولو, اس کا خود پرچار کرنا گناہ, اور جو پرچار کرے اچھا اچھا اچھا. پیر صاحب, کسی مولانا نے اپنی تقریر میں کہا
کہ قبر میں ہمارے پیر صاحب آئیں گے. حضرات اس کا تو کوئی ثبوت حدیث سے نہیں ہے، نہ قرآن سے ہے کہ ہمارا پیر قبر میں آئے گا. حدیثوں سے ثابت ہے کہ قبر میں منکر نکیر آئیں گے، اور منکر نکیر کے ساتھ ساتھ وہاں پر مصطفیٰ کا جلوہ بھی موجود رہے گا. میرے مصطفیٰ کی ذات بھی لوگوں کو نظر آئے گی. منکر نکیر قبر میں 3 سوال کریں گے، اس کے علاوہ کوئی اور سوال نہیں کریں گے. یہی حدیث میں ہے من ربک ما دینک ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل. منکر نکیر یہ نہیں پوچھیں گے تمہارا پیر کون. جس مولوی نے ایسا کہا ہے وہ بلا دلیل اپنی گفتگو کی ہے، وہ عقیدت میں بول دیا ہے، لیکن عقیدت میں بولو حدیث و قرآن کے معارض کوئی بات نہیں کہنی چاہیے. جو حدیث و قرآن سے ثابت نہ ہو وہ باتیں نہیں کہنی چاہیے. اگر کہنا ہے تو سائیڈ میں کہہ لو. ارے بولو عشق ظاہر کرنا ہے، عشق کا اظہار کرنا ہے تو سائیڈ میں کر لو، لیکن بلا کسی دلیل کے کوئی بات نہیں. حدیث سے ثابت ہے قبر میں منکر نکیر 3 سوال پوچھیں گے. بولو پہلا سوال پوچھیں گے رب تمہارا، دوسرا سوال پوچھیں گے تمہارا دین، اور تیسرا سوال پوچھیں گے حضور کے بارے میں کہ اس مرد کے بارے میں تم دنیا میں کیا کہتے تھے. اس وقت میرے مصطفیٰ کے بارے میں مختلف ادھر دیکھیے تشریح ہے، شارح نے بیان کیا ہے، مفسر نے بیان کیا ہے کہ اس وقت مصطفیٰ کی ذات خود قبر میں موجود ہوتی ہے. ایک تفسیر اور ایک بولیے بعض مشرح نے ادھر دیکھیے بعض شارح نے یہ بھی بیان کیا ہے، اور بعض شارح نے یہ بیان کیا ہے کہ نہیں مصطفیٰ کا جلوہ موجود ہوتا ہے، مصطفیٰ کی تجلی موجود ہوتی ہے. اور بعض لوگوں نے یہ بیان کیا کہ نہیں مرنے والے کی قبر سے لے کر روضہ رسول تک تمام زمین کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں. جب منکر نکیر تیسرا سوال کرتے ہیں تو مرنے والے کو مصطفیٰ بذات خود نظر آتے ہیں، بذات خود نظر آتے ہیں. اور یہی صحیح ہے، زور سے بولو یہی صحیح ہے کہ جب منکر نکیر تیسرا سوال کرتے ہیں تو قبر سے لے کر مدینہ تک تمام زمین کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں. مرنے والا نبی کا چہرہ دیکھتا ہے، مرنے والا نبی کا دیدار کرتا ہے. تو جس مولانا نے یہ کہا کہ میری قبر میں پیر صاحب آئیں گے، انہوں نے عشق میں کہہ دیا ہے، لیکن ان پر توبہ لازم نہیں ہے، نہ کوئی توبہ کی بات ہے. اگر ایسا کہا ہے تو انہوں نے ایسا کہا ہے تو کہہ دیا، لیکن کہنا بھی اگر تھا تو بولو سائیڈ میں کہیں پر عشق کا اظہار کر لیتا. لیکن بلا دلیل بلا پروف کوئی بات کہنے کا کسی کو حق نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قبر میں بس 3 باتیں، تمہارا رب کون، تمہارا دین کیا، تمہارا رسول کون. ارے بولو تمہارا رسول کون، ان کو پہچانتے ہو کہ نہیں؟ بس یہی 3 سوال ہوں گے. اس کے بعد منکر نکیر کہیں گے سو جا جیسے دولہا سوتا ہے. ارے بولو سو جا جیسے دولہا یا دلہن سوتی ہے. جب دلہن سوتی ہے تو سو کر اتنی میٹھی نیند، ادھر دیکھیے دنیا سمجھتی ہے کہ دلہن سو رہی ہے، دولہا سو رہا ہے، لیکن دولہا سوتا نہیں ہے. جس رات دلہن سے ملاقات ہوتی ہے دولہا سوتا نہیں ہے، بلکہ رات بھر آنکھیں بند رکھ کر کے جاگا رہتا ہے. وہ دنیا سمجھتی ہے کہ سو رہا ہے، چھوڑ دو. ادھر دیکھیے منکر نکیر کہتے ہیں سو جا جیسے دولہا سوتا ہے، جیسے دولہا کو دلہن کے علاوہ کوئی نہیں جگاتا اور دلہن کو دولہا کے علاوہ کوئی نہیں جگاتا. اے مرد مومن، تم بھی جنت کے دولہا ہو. دولہا اب تم قبر میں سوتے رہو، اب تم کو کوئی پریشانی نہیں ہے، اب تم کو کوئی نہیں جگائے گا. اب قیامت میں اللہ تعالیٰ تم کو جگائے گا، اب قیامت میں اللہ تم کو بیدار فرمائے گا، تمہیں قبر سے نکال کر جنت میں داخل فرمائے گا. اے
مسلمان یہ باتیں تھی جو میں نے عرض کیا. اب آخری بات کہیے تو عرض کر دوں. اجازت ہے؟ 5 منٹ کے اندر اجازت ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. 20 سے ایک آدمی نعرہ لگاؤ. میں تھک گیا. سیٹنگ ادھر دیکھیے. مائک بہت اچھا ہے. ہمارے بھائی کا مائک خراب نہیں ہے. ماشاءاللہ ہمارے پورے کلیا چک کو سپلائی کر سکتے ہیں. ارے بولو, اتنے بڑے مائک والے ہیں ماشاءاللہ کہ پورے کلیا چک کو سپلائی کر سکتے ہیں. لیکن ہوتا ہے کبھی کبھی انگلی تو ہے, کبھی کبھی بولیے الٹی پلٹی ہو جانے سے تھوڑا سا سیٹنگ میں کمی ہو جاتی ہے, اور کوئی دقت نہیں ہے. ماشاءاللہ میری دعا ہے خوب آگے بڑھے. ارے بولو, میری دعا ہے ہر بھائی آگے بڑھے, ہر بھائی ترقی کرے. مجھ کو کسی سے دشمنی نہیں ہے, لیکن تھوڑی سی سیٹنگ کا فرق ہے اور کوئی بات نہیں ہے. بس آخری بات سن لیجئے, تقریر ختم. ادھر دیکھیے, ملک الموت سب کے پاس آئیں گے کہ نہیں؟ اور بولو, جب آپ کی موت کا وقت قریب آئے گا تو بولو ملک الموت آئیں گے کہ نہیں؟ سب لوگ ہاتھ اٹھاؤ. کس کے پاس آئیں گے؟ لوگ ڈر ڈر کے ہاتھ اٹھا رہے ہیں. ادھر دیکھیے, ملک الموت سب کے پاس آئیں گے, چاہے مفتی ہو, زور سے بولو, چاہے مفتی ہو, چاہے مولانا, چاہے پیر ہو, زور سے بولو, چاہے مرید, ارے زور سے بولو, چاہے ڈی ایم ہو, چاہے کلکٹر. جب بولو موت کا وقت قریب آئے گا تو ملک الموت آئیں گے اور ان کی روح, زور سے بولو, قبض کریں گے. سب کے پاس ملک الموت آئیں گا. اچھا یہ بتائیے, ملک الموت آج تک آپ نے سنا ہے کہ کسی سے اجازت لیا ہو آئیں کہ نہیں؟ تو بولو, آج تک سنا آپ نے؟ ارے بولو, زور سے بولو, آج تک آپ نے سنا کسی سے ملک الموت نے اجازت لیا؟ پیر سے, فقیر سے, مرید سے, یا کسی اور نبی سے؟ ارے بولو, اجازت لیا؟ نہیں لیا. لیکن میرے نبی کی شان دیکھیے, ایسے نہیں, پہلے حدیث سنیے پھر مطلب سنیے, تاکہ لوگ یہ نہ کہے کہ مولانا ربانی بلا دلیل گفتگو کر رہا ہے. سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سن لو. مشکاۃ شریف, زور سے بولو, مشکاۃ شریف جلد ثانی, باب وفات النبی, پیج نمبر 549, پیج نمبر 549. اللہ اللہ, عن علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ قال قال جبریل علیہ السلام هذا ملک الموت یستاذن علیک ما استاذن علی آدمین قبلک وما استاذن علی آدمین بعدک فقال ایذن له فأذن له فسلم علیہ فدخل علیہ فقال یا محمد ان اللہ تعالی ارسلنی الیک ان امرتنی ان اقبض روحک وان امرتنی ان اترکه فقال النبی وادخلوا یا ملک الموت قال نعم امرت به وامرت ان اتیک فنظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى جبریل قال جبریل علیہ السلام ان اللہ تعالی قد اشتاق الى لقائک. زور سے بول دو سبحان اللہ. ادھر دیکھیے, میں نے آپ کو حدیث پڑھ کے سنا دیا, اب اس کے بعد تقریر بند, ختم. بس 5 منٹ کی بات ہے. اجازت ہے؟ زور سے بولو, اجازت ہے؟ یہ حدیث کہاں ہے جلدی بولو. مدرسے میں کتاب ہو تو کھول کر دیکھ لیجئے گا. ادھر دیکھیے, مشکاۃ شریف پیج نمبر کتنا جلدی بولو؟ 549, یعنی 549. بولو 549. حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی, ادھر دیکھیے, میرے نبی کے پردہ کرنے سے پہلے میرے نبی کو 3 دن تک بخار آیا. کیا آیا؟ بولو, میرے نبی کے پردہ کرنے سے کئی دن پہلے, زور سے بولو, 3 دن پہلے نبی کو بخار آیا. دھیان سے سنیے گا, بس 5 منٹ کی بات ہے. جب پہلے دن بخار آیا تو ادھر دیکھیے, جبریل آئے, نبی کو سلام کیا, پوچھا یا محمد کیف حالک, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسی طبیعت ہے؟
تو نبی نے فرمایا اجدنی مغمومن و مکروبن، اے جبریل میں اپنے آپ کو اداس محسوس کر رہا ہوں، اداسی محسوس کر رہا ہوں، اور اندر سے بہت کمزوری محسوس کر رہا ہوں، اور کوئی بات نہیں ہے۔ جیسے جبریل نے اتنا سنا واپس چلے گئے۔ پھر دوسرے دن نبی کی بارگاہ میں آئے، پوچھ سلام عرض کیا، سلام کے بعد نبی نے جواب دیا، پوچھا ادھر دیکھیے یہ اللہ کے نبی کیسی طبیعت ہے، یہ اللہ کے نبی کیسی حالت ہے، آپ کا کیا حال ہے؟ تو نبی نے وہی جواب دیا جو پہلے دن جواب دیا تھا، انا مغموم و مکروب، یعنی اجدنی مغمومن و مکروبن، اے جبریل میں اندر سے اداسی محسوس کر رہا ہوں اور کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ جبریل پھر سن کر چلے گئے۔ غور سے سنیے، جس دن نبی پردہ کیے اس دن کی بات سنیے، 2 دن ہو گئے، تیسرے دن جبریل آئے، نبی کو سلام کیا، نبی نے جواب دیا۔ جبریل نے پھر پوچھا، اے اللہ کے رسول کیسی طبیعت ہے، کیف حالک، کیسی طبیعت ہے، کیسی حالت ہے؟ نبی نے وہی جواب دیا، اجدنی مغمومن و مکروبن، اے جبریل میں اندر سے اداسی محسوس کر رہا ہوں اور کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ جیسے نبی نے اتنا کہا، اچانک نبی کی نظر دروازے پر پڑی۔ آپ نے کیا دیکھا؟ دروازے پر ایک خوبصورت نوجوان، لمبا چوڑا نوجوان دروازے پر کھڑا ہے، مگر اندر آ نہیں رہا ہے۔ نبی نے پوچھا، یا جبریل من ھذا، اے جبریل یہ کون ہے؟ جبریل نے کہا، ھذا ملک الموت، یہ اللہ کے رسول، یہ ملک الموت ہے، ملک الموت۔ آج اللہ نے ان کو بھیجا ہے آپ کے پاس، مگر اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہا ہے کہ بغیر اجازت کے نبی کے کمرے میں داخل مت ہونا، جب تک اجازت نہ مل جائے میرے نبی کی بارگاہ میں مت جانا، پہلے اجازت لے لینا۔ یہ اللہ کے رسول، مستاذنا علی آدمی قبلک ومستاذنا علی آدمی بعدک، ملک الموت نے آپ سے پہلے کسی سے اجازت نہیں لی اور قیامت تک آپ کے بعد کسی سے اجازت نہیں لیں گے۔ یہ اللہ کے رسول، آج آپ ان کو اجازت دیجئے تاکہ یہ کمرے میں داخل ہوں اور آپ سے کچھ بات کریں۔ ملک الموت کو نبی نے اجازت دیا، کمرے میں آئے، پہلے سلام کیا، فسلم علیہ، نبی کو سلام کیا، نبی نے جواب دیا۔ ملک الموت بیٹھ گئے، زور سے بولو، ملک الموت بیٹھ گئے اور نبی سے کہنے لگے، یا محمد ان اللہ تعالی ارسلنی الیک ان امرتنی ان اقبض روحک وان امرتنی ان اترکہ۔ یہ اللہ کے نبی، اللہ نے مجھے آپ کے دربار میں بھیجا ہے، آپ کے پاس بھیجا ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں روح قبض کروں گا، اور اگر اجازت دیں گے تو میں واپس چلا جاؤں گا، آپ کو چھوڑ دوں گا۔ اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ میرے محبوب سے پوچھ لینا، جیسا کہیں ویسا ہی کرنا۔ جب نبی نے اتنا سنا، ادھر دیکھیے، جب نبی نے اتنا سنا تو نبی جبریل کی طرف دیکھنے لگے، فنظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنا جبریل، نبی جبریل کو دیکھنے لگے، اے جبریل تم کیا کہتے ہو، میں ملک الموت کو کیا جواب دوں؟ اے جبریل تم کیا مشورہ دیتے ہو، میں ملک الموت کو کیا واپس کر دوں؟ جبریل جب اتنا سنتے ہیں تو تڑپ جاتے ہیں، مچل جاتے ہیں اور میرے مصطفیٰ سے کہتے ہیں، یا محمد ان اللہ تعالی قد اشتاق الی لقائک، اے مصطفیٰ آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا، لیکن آپ ملک الموت کو واپس مت جانے دیجئے، اللہ آپ کو اپنا دیدار کرانا چاہتا ہے، اللہ آپ کو اپنے قریب بلانا چاہتا ہے، اللہ آپ کو اپنا جلوہ دکھانا چاہتا ہے، اس لیے آپ ان کو جانے مت دیجئے، ان کو اجازت دیجئے کہ آپ کی روح قبض کرے۔ یہ ہے نبی کی شان۔ کیا سمجھے گا بے ایمان؟ سمجھے گا وہی
جو ہوگا مسلمان جو پڑھے گا حدیث و قرآن چھچھندر جانے بندر جانے ادرک کا سواد. ارے زور سے بولو, بندر جانے ادرک کا سواد اور چھچھندر کے سر پہ چمبیلی کا تیل. کتنوں بھر شیشی چھچھندر کے سر پہ تیل ڈال دو لیکن بدبو نہیں جائے گی, اور بندر کو 1 کنٹل ادرک کھلا دو لیکن وہ بتا نہیں پائے گا کہ ٹیسٹ کیسا ہے. تو ایسے ہی قرآن اور حدیث ہے. قرآن کو پڑھنے کے لیے ایمان کی روشنی چاہیے, قرآن کو پڑھنے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے, قرآن کو پڑھنے کے لیے شریعت کی معلومات ضروری ہے, قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث رسول پر مہارت تعامہ ہونا ضروری ہے. جو حدیث نہیں جانتا وہ قرآن کا ترجمہ پڑھ کر قرآن کو سمجھ نہیں سکتا, ہاں گمراہ ہو سکتا ہے. ایسے لوگوں سے کہیے ترجمہ پڑھ کر قرآن کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. ورنہ میں ایک سوال کر کے جا رہا ہوں, کسی کی امی نے دودھ پلائی ہے تو جواب دے دے. بس ایک کوشچن کر کے جا رہا ہوں, اگر ترجمہ پڑھ کر اگر قرآن کو تم سمجھ لیتے ہو تو میرے کوشچن کا جواب دے دو, چاہے انگریزی طبقہ ہو, چاہے انگلش مین ہو, چاہے بقرات کی اولاد ہو, چاہے سقراط کی اولاد ہو, چاہے شیخ ابو علی سینا کا دادا ہو, کوئی بھی ہو, آپ میرے ایک سوال کا جواب دے دو. قرآن نے کہا الحمدللہ رب العالمین. ارے بولو, قرآن نے کہا الحمدللہ رب العالمین. ترجمہ کیا ہے؟ زور سے بولو. ارے بولو ترجمہ کیا ہے؟ سب کو معلوم ہے. تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے بولو, سب لوگ زور سے بولو. ترجمہ کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پالن ہار ہے. ہاتھ اٹھا کر بولو, جو سارے جہان کا پالنہار ہے. تو میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں, قرآن نے کہا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پالنہار ہے. تو جب قرآن نے کہہ دیا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے, تو گویا اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی تعریف کرنا حرام ہو گیا. اللہ کے علاوہ کسی غیر کی تعریف کرنا کیا ہو گیا؟ حرام. کیونکہ قرآن کہتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے. تو مولانا ربانی کی تعریف کرنا حرام, مولانا بہاؤالدین کی تعریف کرنا حرام, حاجی صاحب کی تعریف کرنا حرام, پیر کی تعریف کرنا حرام, پیڑ پودوں کی تعریف کرنا حرام, پھول اور پھل کی تعریف کرنا حرام, مائک کی تعریف کرنا حرام, کرسی کی تعریف کرنا حرام. کیونکہ قرآن نے کہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اور جب اللہ کے لیے تمام تعریف ہے تو غیر اللہ کے لیے تعریف کرنا جائز نہیں ہونا چاہیے. یہ میرا کوشچن ہے, سوال ہے. ترجمہ پڑھ کر اگر قرآن کو سمجھ لیتے ہو تو صرف اس ایک ٹکڑے کا تم جواب دے دو. قرآن نے کہا الرحمن الرحیم, اللہ رحمان ہے, اللہ رحیم ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں, اللہ اگر رحمان ہے تو پھر آندھی کیوں بھیج رہا ہے, طوفان کیوں بھیج رہا ہے, زلزلہ کیوں بھیج رہا ہے؟ اللہ بولو سورج کو, ارے بولو سورج کے اندر اتنی گرمی کیوں پیدا کر رہا ہے؟ اگر اللہ رحمان اور رحیم ہے تو بندوں کو سزا کیوں دے رہا ہے؟ ہے کوئی جو اس کوشچن کا جواب دے دے؟ ترجمہ تو یہی ہے نا. ارے زور سے بولو, ترجمہ تو یہی ہے کہ نہیں؟ جواب اگر کوئی دے گا تو وہ عالم دے گا, جواب کوئی دے گا تو وہی دے گا جو حدیث رسول پر مہارت رکھتا ہو. قرآن کا ترجمہ پڑھ کر قرآن کو کوئی نہیں سمجھ سکتا, حدیث کا صرف ترجمہ پڑھ کر حدیث کی باریکیوں کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث مصطفیٰ کی ضرورت ہے, اور حدیث مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے ائمہ کرام کے اقوال کی ضرورت ہے, اور ان کی باتوں کو سمجھنے کے لیے ہم جیسے علماء کی ضرورت ہے. اس لیے اے سنیوں, کسی کے بہکاوے میں مت آنا. قرآن اگر سمجھنا ہو تو صرف ترجمہ مت پڑھنا, مولانا بہاؤالدین کے پاس جانا, یہ آپ کو مطلب سمجھائیں گے.
تاکہ آپ کا ایمان عقیدہ مضبوط رہے. ورنہ قرآن نے کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین. اللہ آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے، جلسے کو قبول فرمائے، میرا آنا سب کا آنا قبول فرمائے. میری تقریر میں اگر کوئی ایسی غلطی ہوئی جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچی، میں کبھی بھی تکلیف دینا نہیں چاہتا، حق بات بولتا ہوں. ادھر دیکھیے، اور کبھی بھی میرا کسی گروپ سے تعلق نہیں، میں پاک صاف آدمی ہوں. اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچی تو میں معافی چاہتا ہوں. میری خواہش یہ ہے کہ بس جہاں رہیے آپس میں انتشار مت کیجئے، لڑائی مت کیجئے، جھگڑا مت کیجئے. سنی بن کر رہیے، مسلمان بن کر رہیے، کسی کے بہکاوے میں نہ آئیے. جہاں رہیے نبی کی تعریف کیجئے، جہاں رہیے نبی کا خطبہ پڑھیے، جہاں رہیے نبی کا ذکر کیجئے، اور موقع ملے تو نبی پر درود و سلام بھی پڑھیے. ہمارے لیے سب سے بڑی، ادھر دیکھیے، مسرت کی بات، خوشی کی بات، ربیع الاول شریف کا مہینہ. ادھر دیکھیے، قرآن رمضان شریف میں قرآن اترا، لیکن ربیع الاول شریف میں وہ آئے جن پر قرآن اترا. ارے زور سے بولو. یعنی رمضان میں قرآن آیا اور ربیع الاول شریف میں صاحب قرآن آئے. تو رمضان کی فضیلت مسلم، قطعی الثبوت، قطعی الدلالت ہے، اور ربیع الاول شریف کی بھی فضیلت حدیثوں سے ثابت ہے. اس لیے اے سنیو، ربیع الاول شریف کی قدر کرو، اپنے آقا کی شان و عظمت سنو اور اس پر عمل کرو. کسی کے بہکاوے میں نہ آؤ. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو شک میں مت رہنا. ہم جیسے مولویوں سے پوچھنا، مولانا بہاؤالدین صاحب سے پوچھنا، کلیچک میں ایک عالم دین ہے ان سے پوچھنا، بنگال میں بڑے بڑے عالم ہیں ان سے پوچھنا، لیکن آپس میں لڑائی نہ کرنا. اللہ آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے، جلسے کو قبول فرمائے، میرا آنا سب کا آنا قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.